صلوات الحمدللہ ایک عرصے سے میں یہاں آ رہا ہوں، ان مستند علماء کرام کو بلایا جاتا ہے جو آپ کو آپ کے اماموں کے زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام سناتے ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے یہ جی، جس میں معجزہ ہوتا ہے۔ امام کا فرمان ہے تمہارا کام لوگوں تک ہمارے کلام کو پہنچانا ہے، اپنی طرف سے کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا رسول خدا نے فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا، امام حسن نے فرمایا تمہارا کام ہمارے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وَإِذَا سَمِعَ النَّاسُ مَحَاسِنَ كَلَامِنَا، لوگ جب ہمارے کلام کو سنیں گے اور اس کی شیرینی کو چکھیں گے، اس کے لذت کو چکھیں گے، اتبعونا، خود بخود وہ ہم کو اپنا پیشوا بنائیں گے۔ کسی مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے خلاف کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہمارے کمالات لوگوں تک پہنچاؤ، ہمارا کلام لوگوں تک پہنچاؤ، اتبعونا اتبعونا۔ جس طرح بہترین عمل لوگوں کی ہدایت ہے، ان کی رہنمائی ہے، مکتب اہل بیت کی روح سے لوگوں کو آگاہ کرنا یہ بہترین عبادت ہے۔ روح ہے مکتب اہل بیت سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ بہترین عبادت ہے۔ اس کے مقابلے میں بدترین گناہ جو بعض اوقات قابل بخشش نہیں رہتا، توجہ کیجئے، بعض اوقات قابل بخشش نہیں رہتا۔ اللہ نے فرمایا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنین ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے صاحبان ایمان، سب کے سب پلٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کرو، توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ قرآن کی ایک آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا ایک گناہ کو بخشے گا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ کسی کو خدا کا شریک قرار دو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خالق سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رازق سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی کو رب کہو، اللہ کے علاوہ کسی کو کائنات کا مدبر مانو، یہ شرک ہے، اس گناہ کو نہیں بخشتا جی۔ اس کے علاوہ باقی سب گناہ اللہ تعالیٰ بخشتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ نے مشرکین کو بخشا ہے یا نہیں بخشا ہے؟ یہ جو لاکھوں صحابہ کرام تھے، یہ سارے کے سارے پیدائشی مسلمان تھے، مومن تھے، یا بعد میں ہوئے؟ کوئی 30 سال کے بعد، کوئی 40 سال کے بعد۔ ایک علی ہے، ایک علی۔ امام زین العابدین نے دربار یزید میں جو خطبہ دیا، اس میں امیر المومنین کے 80 فضائل بیان کیے۔ 80 بعض علماء کرام نے بڑے غور سے خطبہ کو پڑھ کے ان فضائل کا نمبر شمار لگایا ہے جو سید سجاد نے دربار یزید میں اور قاتلوں کے مجمع میں امیر المومنین کے فضائل بیان کیے۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے انمن من لم یکفر باللہ طرفۃ عین، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر خدا کا انکار نہیں کیا۔ یہ سید سجاد فضیلت کے طور پر بیان کریں۔ اللہ ابن من، عجیب بات ہے، میں اور آپ جس طرح رسول خدا کے کلمہ گو ہیں، علی بھی رسول خدا کے کلمہ گو تھے۔ جس طرح میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرتے، علی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرتے تھے۔ رسول امیر المومنین کے استاد تھے، فخریت طور پر فرماتے امیر المومنین علمنی رسول اللہ زکانی رسول اللہ جی۔ لیکن سید سجاد کو پتہ ہے نا، سید سجاد کو معلوم تھا نا کہ رسول خدا علی کے استاد اور علی رسول خدا کے شاگرد تھے، یا نہیں پتہ تھا؟ پتہ تھا۔ آپ وہ خطبہ اٹھا کے دیکھیں، 6 سطروں میں رسول خدا کے فضائل کو بیان کیا ہے سید سجاد نے، 6 سطروں میں۔ 2 صفحہ یا پونے صفحے پر مشتمل ہیں علی کے فضائل۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے
سید شام والے رسول کے فضائل کے منکر نہیں تھے، وہ رسول کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کرتے تھے، وہ رسول کے فضائل کو چھپاتے نہیں تھے، مگر سید سجاد یہ چاہتے تھے کہ یہ جو 1000 مہینہ امیر المومنین کی شان میں سب و شتم کر کے لوگوں کا علی کا دشمن بنا دیا گیا ہے اور علی کے فضائل کو چھپا دیا گیا ہے، وہ سجاد ان 80 سالہ محنتوں پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں، اور پھیر کے دکھایا سید سجاد نے۔ پونے صفحے یا 2 صفحے پر مشتمل ہیں وہ فضائل جو دربار یزید میں سید سجاد نے پڑھے۔ الابن من لم یکفر باللہ طرفت عین، کتنے فخر کے طور پر کہتے ہیں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے چشم زدن ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا۔ خدا کے منکر تھے یا خدا کے قائل تھے بھی، تو مشرک تھے، لیکن بعد میں مسلمان ہوئے، ہاں موحد بنے، خدا نے بھی ان کے توبہ کو قبول کیا اور رسول نے بھی ان کے توبہ کو قبول، ایسا ہی ہے نا۔ اور سلمان فارسی، آپ کا کیا خیال ہے، کیا تھا سلمان فارسی جس کو کہا سلمان ہم اہل بیت کا میں شمار ہوتا ہے؟ سلمان فارسی پہلے مجوسی تھے، وہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے، اسی طرح باقی صحابہ کرام۔ پھر کیوں خدا فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا شرک والے گناہ کو نہیں بخشتا، باقی سارے کے سارے گناہ بخشے گا؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے کیوں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ؟ اس گناہ کو خدا نہیں بخشے گا کہ اس کسی کو خدا کا شریک قرار دیا جائے، ویغفر ما دون ذالک، شرک کے گناہ کے علاوہ باقی سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک وہ گناہ ہے کہ جب تک بندہ اس سے توبہ نہ کرے اس وقت تک خدا نہیں بخشتا۔ شرک کے علاوہ باقی ایسے گناہ ہیں توبہ نہ بھی کرے بندہ اور اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلوات اور نماز دونوں کے بارے میں رسول خدا محمد پر صلوات اور 5 وقت کی نماز دونوں کے بارے میں رسول خدا کا فرمان ہے، فَإِنَّهَا، نماز بھی اور محمد و آل محمد صلوات، یہ دونوں کے دونوں تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، وہ تمہارے گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ ادھر توبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ادھر توبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، نماز کے نتیجے میں خدا تمہارے گناہوں کو بخشے گا، محمد اور آل محمد پر صلوات کے نتیجے میں خدا تمہارے گناہوں کو بخشے گا، نماز پیغمبر کے مصائب کو پڑھ کے سن کے رونے کے نتیجے میں خدا تمہارے گناہوں کو بخشے گا، نماز پیغمبر کی قبر کی زیارت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشے گا، گناہان کبیرہ سے بچنے کے نتیجے میں اللہ صغیرہ گناہوں کو خود و خود معاف کرتا ہے۔ ادھر توبہ نہ بھی کرو تو خدا بخش دیتا ہے، مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے، شرک کے عقیدے سے دستبردار نہیں ہوں گے، اس وقت تک اللہ آپ کے توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ بہترین عمل کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت دینا، لوگوں کو راہ راست پر لانا، ان کے عقائد کی اصلاح کرنا، بے عمل کو باعمل بنانا، بد عمل کو باعمل بنانا، اور بدترین عمل جو میں نے باقی توبہ کی بھی گنجائش نہیں رہتی ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے، ایک بندے نے ایک جائز کاروبار شروع کیا، جائز کاروبار کپڑے کا، آٹے کا، پتنی چاول کا، سبزی کا، فروٹ کا، اس میں اس کو نقصان ہو گیا۔ پھر اس نے وہ جائز کاروبار چھوڑ دیا اور کوئی ناجائز کاروبار شروع کر دیا، کوئی منشیات کا کاروبار، سودی کاروبار۔ یہ بدبختی سے، بدقسمتی سے اس میں بھی اس کو خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ شیطان جو ہے نا، شیطان اس نے اللہ تعالیٰ کو قرآن میں چیلنج کیا ہوا ہے، کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو، فسجدت الملائکۃ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ قرآن میں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن وہ اس نے انکار کر دیا،
شیطان نے، ابلیس نے انکار کر دیا، کہا کہ وہ میری خلقت آگ سے ہوئی ہے، آدم کی خلقت جو ہے مٹی سے ہوئی ہے، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، وہ دھتکارا اللہ تعالیٰ نے، اس کے جنت سے جو ہے نا وہ نکال دیا۔ ایسا ہے نا ابلیس کے بارے میں۔ اچھا، اس کے رد عمل کے طور پر اس نے خدا کو چیلنج کیا، کہا میں لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، جو تیرا صراط مستقیم ہے نا، بیچ چوراہے کے کھڑے ہو کے اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، جس کا سامنے سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں تو نے مجھے یہ سزا دی ہے۔ ہر وقت وہ طاق میں رہتا ہے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اتنا اس کو اختیارات دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ روایات میں ہے جس طرح آدم کے رگوں میں خون دوڑتا ہے نا، خون، اس طرح ہمارے دل و دماغ میں وہ اثر انداز ہو سکے، ہمارے خلیوں کے اوپر وہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے اختیارات دے رکھے ہیں۔ اچھا، اس نے دیکھا کہ ایک بندہ کو گمراہ کرنے کا بڑا سنہری موقع فراہم ہو گیا ہے، جائز کاروبار میں بھی ناکام ہو گیا، ناجائز کاروبار میں ناکام ہو گیا۔ اس سے جا کے ابلیس نے کہا تم نے دونوں طرح کے کاروبار کر کے دیکھ لیا، تو ناکام ہو گیا، اب میں تمہیں ایک بڑی دلچسپ جو ہے نا یا پرکشش کاروبار بتاتا ہوں، اس میں پیسہ ہی پیسہ ہے، کیا کروں؟ کہا یہ جس دین پر لوگ عمل کر رہے ہیں نا آج کل، جس دین پر، اس پر عمل کر کے، اس کی پابندی کر کے، اس کے احکام پر عمل کر کے جنت میں جانا یہ بڑا مشکل ہے۔ حدیث ہے حفت الجنت بالمکارہ، جنت سختیوں میں گھری ہوئی ہے، وحفت النار بالشہوات، اور جہنم خواہشات میں گھری ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی بندہ جنت میں جائے گا تو ادھر سختیاں ہوں گی؟ وہ کیا جنت ہے جدھر سختیاں ہوں؟ جہنم میں ہر خواہش پوری ہوگی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے جنت جانے کے لیے دنیا میں سختیاں برداشت کرنی ہوتی ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے۔ جہنم میں اگر آدمی جانا چاہتا ہے، جو آدمی اپنے خواہشات میں یہاں گرے گا، اپنے خواہشات کا اسیر بنے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ یہ جس دین پر لوگ عمل کر رہے ہیں اس پر عمل کر کے جنت میں جانا بڑا مشکل ہے۔ ایسا کرو، کوئی نیا آسان دین متعارف کراؤ، دیکھو لوگ تمہارے مرید بن جائیں گے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے نا، جو سٹیج پر آپ کو سستے دام آسانی سے جنت پہنچانے کی باتیں کرتا ہے، وہ مقبول بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ اس کی باتیں خوشگوار بھی گزرتی ہیں، اور جو لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں بتائے، یہ کام کرنا واجب ہے ورنہ یہ سزا ملے گی، یہ کام حرام ہے ورنہ یہ سزا ملے گی، وہ بیچارہ اس کی باتیں ناگوار گزرتی ہیں اور وہ مقبول نہیں ہوتا۔ بندہ انسان فطری طور پر آرام طلب ہوتا ہے، آرام طلب، ٹھیک ہے جی۔ ایک آسان دین بتاؤ، دیکھو لوگ تیرے مرید بن جائیں گے، اور دولت کی ریل پیل ہوگی اور تجھ سے دولت سنبھالی نہیں جائے گی۔ اس نے ایک نیا اور آسان دین متعارف کرایا، مریدوں کی لائن لگ گئی، پیسے ہی پیسے، پیسے ہی پیسے، دیکھتے ہی دیکھتے کم عرصے میں وہ ثروت مند بن گیا۔ آخر خدا کا منکر نہیں تھا، قیامت کا منکر نہیں تھا، دوزخ جہنم کا منکر نہیں تھا۔ یکایک اس کو خیال آیا کہ یہ مال دنیا کب تک؟ کیا جواب دو گے خدا کو؟ پشیمان ہوا، اب یہ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ جتنے لوگوں کو اپنا نیا دین متعارف کرا کے وہ گمراہ کیا تھا، سب کو بلایا، اتنے تھے، ہزاروں میں تھے، لاکھوں میں تھے، سب کو بلا کے کہا دیکھو یہ جو میں نے نیا دین متعارف کرایا تھا نا، وہ میرا خود ساختہ من گھڑت تھا۔ اصل دین جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں، وہ وہی دین ہے جس پر تم پہلے عمل کرتے تھے، اور اس پر عمل کر کے جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا، لوگوں نے اس نئے دین سے دستبردار ہونے کے لیے تیار انکار کر دیا، نہیں وہ پرانا دین بڑا مشکل ہے، یہ نیا والا ٹھیک ہے۔ اب یہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک اتنی سی بڑی کیل
لے کے اس کو دیوار میں گاڑ دیا، اور گاڑنے کے بعد ایک زنجیر لے کے اس کا ایک سرا اس کیل سے باندھا، دوسرا سرا اپنی گردن سے باندھا علامتی طور پر، اور کہا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا نہیں نا اور اعلان نہیں کرے گا کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے، یہ میں زنجیر نہیں کھولوں گا۔ اس وقت کے جو بھی نبی تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ ایک جملہ جلدی جلدی سن لیں، ہر گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ ایک عرصے تک انسان تارک الصلاۃ رہا ہے، پشیمان ہو گیا ہے، اب اس کا توبہ کا طریقہ اور ہے۔ خبز نہیں دیتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، لوگوں کا مال نہیں دیتا، ہر گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنا جو ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان سب کو راہ راست پر لاؤ، اس کے بغیر خدا تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ اس وقت کے نبی پر وحی نازل ہوئی کہ اس بندے خدا سے کہو کہ دیکھو یہ جتنے لوگوں کو تم نے نیا دین متعارف کرا کے گمراہ کیا ہے نا، جب تک وہ سارے کے سارے راہ راست پر نہ آئیں اس وقت تک تیری توبہ قبول۔ اور روایت کے متن میں یہ بھی ہیں وہ کہ جن میں سے وہ سارے لوگ کہ جن کو تم نے گمراہ کیا اور ان میں سے بعض اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، ان سب کو جب تک راہ راست پر نہیں لاؤ گے اس وقت تک خدا تجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ ناقابل بخشش بن جاتا ہے، توبہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اچھا بھئی جو لوگ ہیں زندہ ہیں، ایک پرتی آپ نے سی ڈی بنائی، اپنی کیسٹ بنوائی، ویڈیو کلپ چلا دی، بھئی وہ میری بات غلط تھی، یہ بات صحیح ہے، آج کے بعد تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے زندہ تمہاری بات مان جائیں۔ وہ جو بندہ تمہاری باتوں کو سن کے، تمہاری باتوں کو پڑھ کے گمراہ ہو گیا اور اس دنیا سے چلا گیا، اب عالم برزخ جا کے اس میں تبلیغ کرو گے، کیا کرو گے؟ قبر جا کے اس کی تبلیغ کرو گے؟ یہ ناقابل بخشش گناہ بن جاتا ہے۔ بہترین عمل لوگوں کی ہدایت، بدترین عمل لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس میں نے آپ کا کافی وقت لیا ہے۔ آپ کے پاس ایک نعمت ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس نعمت کا نام علی اور اولاد علی کی ولایت ہے۔ یا علی صادق آل محمد کے دسترخوان پر صادق آل محمد کے ساتھ ایک بندے نے کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد امام نے پوچھا کیسا لگا ہمارا کھانا؟ عرض کیا فرزند پیغمبر ایسا لذیذ کھانا میں نے زندگی میں نہیں کھایا تھا، لیکن اس نعمت کو کھانے کے بعد مجھے بے اختیار قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، وہ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ کون سی آیت؟ وہ آیت یہ ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ یومئذٍ یعنی اس دن، اس وقت قیامت کے دن تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں روز قیامت اس نعمت کے بارے میں مجھ سے پوچھا نہ جائے جو میں نے آپ کے دسترخوان پر جس نعمت کو میں نے کھایا ہے۔ امام نے فرمایا دیکھو فکر مت کرو، خدا کی ذات اس سے بالاتر ہے کہ وہ ایک روٹی کا ٹکڑا یا گوشت کی چند بوٹیوں کا وہ تم سے سوال کرے، کم از کم اس آیے کریمہ میں جس نعمت کا ذکر ہے پوچھا جائے گا وہ ہم اہل بیت کی ولایت کی نعمت ہے، سب سے پوچھا جائے گا۔ قفوہم، قرآن کی آیت ہے قفوہم فإنہم مسئولون، روکو ابھی ان سے ایک سوال کرنا باقی ہے۔ اہل سنت مفسرین نے لکھا ہے قفوہم فإنہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، ابھی علی کی ولایت کے بارے میں سوال باقی ہے، ان کو روکو۔ ان کو آگے نہ جا دو۔ من سرہ ان یحیا حیاتی، رسول خدا نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو میں محمد مصطفیٰ جیسی زندگی نصیب ہو،
وَيَمُوتَ مَمَاتِي، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو میں محمد مصطفیٰ جیسی موت نصیب ہو، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ عَدْنٍ الَّتِي غَرَسَهَا اللَّهُ بِيَدِهِ، اور اس جنت میں جانا چاہتا ہے کہ جس کے پھلدار درخت کو قدرت نے، اللہ نے اپنے دست قدرت سے لگایا ہے، فَلْيُوَالِ عَلِيًّا، اسے چاہیے کہ علی کی ولایت کا اقرار کرے، یا علی، بس۔ بڑے وثوق سے کہا جا سکتا ہے اس کائنات میں کسی نبی یا وصی نبی پر کائنات اتنا نہیں روئی جتنا حسین پر کائنات روئی ہے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آسمان کے فرشتے روئے، زمین اور آسمان میں مہوے پرواد، فرشتے، سمندر کی مچھلیاں، جنات۔ تاریخ ابن عساکر کے اندر وہ مرثیے موجود ہیں جو جنات نے پڑھے، جنات نے۔ تاریخ ابن عساکر میں پڑھا ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ نیزوں کے نوک پر سرہائے مبارک کو لے کے شام کی طرف چلا، اور راستے میں ایک خرابے میں یہ کاروان رکا ہوا تھا، سب دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور دیوار پر لکھا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب فلا واللہ لیس لہم شفیع وہم یوم القیامت فی العذاب۔ کیا وہ امت بھی رسول خدا کی شفاعت کی امیدوار ہے جس نے اسی رسول کے نواسے کو قتل کیا؟ فلا واللہ لیس لہم شفیع، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، وہم یوم القیامت فی العذاب، وہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکیں گے۔ یہ نادان آگے بڑھے، ہاتھ کو پکڑے، نہ معلوم وہ کوئی فرشتہ لکھ رہا تھا یا جن لکھ رہا تھا۔ کائنات روئی ہے، کائنات۔ تاریخ میں یہ واحد مظلوم ہے کہ ولادت کے موقع پر رویا جا رہا۔ ولادت، ادھر حسین کی ولادت ہوتی ہے، رسول خدا رو رہے ہیں۔ ایک سال ہمارے بچے کی ولادت کو سال گزر جائے، ہم سالگرہ مناتے ہیں۔ رسول خدا نے حسین کی برسی منائی، حسین کی ولادت کے ایک سال کے بعد۔ حسین کی ولادت کے دوسرے سال مسجد النبی میں تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے حسین کے مصائب پڑھتے تھے، خود بھی روتے تھے، صحابہ کرام بھی زار زار روتے تھے۔ علی روئے، یہ شہادت کی پہلے کی باتیں ہو رہی ہے ساری۔ علی روئے، صفین جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، کربلا کے میدان میں رکے، اصحاب کے درمیان میں رک کے علی نے فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ۔ پوچھا لوگوں نے، ہاں یا امیر، یہ کون ابو عبداللہ ہے؟ کس کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں؟ فرما رہا یہ وہ میرے بیٹے کی جائے شہادت ہے، یہاں میرے بیٹے کا خیمہ ہوگا، یہاں میرے علمدار کا ہوگا، یہاں اصحاب کا ہوگا۔ جی سب سے زیادہ ہم سے اگر کوئی پوچھے نا کہ سب سے زیادہ اس کائنات میں کون رویا، میں تو امام زمان کا نام لوں گا۔ زیارت ناہیہ میں ایک جملہ ہے، اے میرے مظلوم جد امجد، یہ زمانہ میرے درمیان اور کربلا کے درمیان حائل ہو گیا۔ آپ پکارتے رہے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ میں آپ کی نصرت و مدد کو نہ پہنچ سکا، مگر میں آپ کے مصائب اور مظلومیت کو بھولتا نہیں ہوں، صبح و شام آپ کو پکارتا ہوں۔ اب کی علیک بدلت دموع دما، اور محب اور عزادار بھی روتے ہوں گے، میں بھی روتا ہوں، مگر میرے رونے اور عام عزاداروں کے رونے میں فرق یہ ہے، عام عزادار روتا ہے اس کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ اب کی علیک بدلت دموع دما، میں آپ کے مصائب کو یاد کر کے خون کے آنسو روتا ہوں۔ اللہ امیر المومنین کی جوار میں مقام عطا فرمائے۔ مولانا اختر عباس میرے استادوں کے بھی استاد تھے، فرماتے تھے کربلا کے ایک سالے بندے نے امام زمان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ خون کے آنسو روتے ہیں، ایک سے ایک مصیبت سنگین ہے، کس مصیبت کو یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں؟ علمدار کی جب جیسے کہا ادرکنی یا اخا، غلام کی خبر لیں، حسین نے اپنا ہاتھ کمر پر رکھ کے فرمایا تھا عباس الان انکسر ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اکبر قاسم کہا نہیں، آخر میں کہا کیا خود امام حسین کے مصائب کو، اپنے جد کی مظلومیت کو، شہادت کو یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں؟ فرمایا نہیں،
یہ سارے شہداء بھی اگر زندہ ہوتے اور وہ مصیبت دیکھتے جس کو دیکھ کے میں خون کے آنسو روتا ہوں، سب میرے ساتھ خون کے آنسو روتے۔ عرض کیا پھر حسین سے زیادہ قیمتی کون سی چیز تھی؟ فرمایا وہ افسوس کا مقام ہے، یہ کوئی معمولی مصیبت ہے کہ وہ نبی کی وہ نواسیاں جن کو کبھی چشم فلک نے بھی نہ دیکھا تھا۔ جی امیر المومنین سے آ کے فرماتی تھی جناب زینب و کورا بابا آج نانا کی زیارت کو جی چاہتا، فرماتے تھے بیٹی ابھی دن ہے، رات آنے کا انتظار کرو۔ رات کی تاریکی میں روضہ رسول کے قریب پہنچتے تھے، خود آگے بڑھ کے چراغ گل کرتے تھے اور لوگ پوچھتے تھے یا امیر المومنین رات کا وقت ہے، آپ کی بیٹیاں سر سے لے کر پاؤں تک حجاب میں ملبوس ہے، ہاں چراغ گل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے تھے علی کی غیرت اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتی کہ کسی مسلمان کی نگاہ میرے برقو میں ملبوس بیٹیوں کے سراپا پر پڑے۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم انا للہ